الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین آسمانوں اور زمینوں میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یہ یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورۃ الجاثیہ کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ سورۃ جاثیہ مکیہ ہے اور اس میں 37 آیاتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان صورتوں میں زیادہ تر اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور جیسا کہ دلائل کے ساتھ کفار کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم توحید کا انکار کرتے ہو اس سلسلے میں حامیم گروپ کا جو صورتوں کا یہ 7 صورتیں متواتر ہیں حامیم سے شروع ہونے والی یہ 7 صورتیں متواتر ہیں سورۃ مومن سے شروع ہوتی ہیں اور سورۃ الاحقاف پر اختتام یہ 7 صورتیں ہوتی ہیں ہم نے 5 حامیم کی تکمیل کر لیا یہ 6ٹھی حامیم ہے سورۃ جاثیہ اور 7ویں جو سورۃ حامیم شروع ہوگی وہ 26ویں سپارے کے شروع بھی حامیم سے شروع ہوتا ہے تو وہ 7ویں ہوگی تو ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے اور اب جو ہم نے اس کے شروع کی 4 آیات کی تلاوت کی ہے 4 آیات مبارکہ کی کہ حامیم حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ ان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کو پوشیدہ رکھا اللہ نے کہ جو صورت حامیم سے شروع ہوتی ہیں یا حروف مقطعات سے جیسے پہلی سورت بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اس طرح کوئی سورت تاسین سے کوئی سورت تاسین میم سے کوئی سورت الف لام میم صاد سے اس طرح یہ حروف مقطع کوئی سورت یاسین سے کوئی سورت طٰہٰ سے کوئی سورت قاف سے تو یہ حروف مقطعات ہیں قرآن مجید میں ایک تو حروف مقطعات ہیں دوسری آیات محکمات ہیں اور پھر آیات متشابہات جو قرآن مجید کی آیات محکمات ہیں
ان کے احکام واضح ہیں. جو متشابہات ہیں ان میں بھی ہم نے نہیں پڑھنا. اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے. دوسرا، عرب کے جو لوگ تھے وہ صاحب زبان تھے، ان کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا. عرب میں بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شاعر تھے جن کا کوئی ثانی نہیں تھا. تو ان کو چیلنج دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بعض صورتیں ایسے الفاظ سے شروع کی ہیں کہ تم ایسی صورت، ایسے اشعار نہیں کہہ سکتے، ایسی تحریر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کلام ربی ہے. کہ یہ نہ کہا جائے کہ یار یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، امی تھے. واضح قرآن مجید میں کہا گیا آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ کی تعلیم واضح ہے. یہ اللہ کی دین ہے کہ ایک ان پڑھ امی اور وہ اس پر ایسی کتاب نازل کی، اور پھر اللہ نے ان کو اس کتاب کا ایسا علم سکھایا کہ صحابہ کرام جو اولین مخاطبین تھے ان کے سامنے ہر چیز واضح کر دی. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اللہ کی یہ کتاب ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. تو یہاں میم یہ حروف مقطعات ہیں. دوسری آیات ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یعنی یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس میں حکمت کی باتیں ہیں. اور وہ حکمت کی باتیں کس نے؟ وہ جو حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حکیم بھی ہے، وہ غالب بھی ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، باقی سب مخلوق مغلوب ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ حکمت والے ہیں. تو یہ کتاب ایسی ذات نے نازل کی جو کوئی عام کتاب نہیں ہے، جس کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں دائمی کہ قیامت تک اب ان میں کوئی کم و پیشی نہیں ہو سکتی. اور اسی پر ہماری نجات ہے. اگر ہم نے اس کتاب کو صحیح سمجھا، ہم نے اس کتاب پر صحیح عمل کیا تو ہماری نجات ہے. اگر ہم نے اس کتاب کے الٹ کہے، ہم نے اپنی مرضی سے مطالب نکالے تو پھر معاملہ بڑا گمگیر ہے، بڑا خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نبی کا کلام ہے، یہ کلام ربی ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا، یعنی قرآن مجید جو نصیحت بھی ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. آج یہ زندہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. یعنی 1445 سال گزر گئے ہیں ہجرت کو، لیکن یہ اپنی اصلی حالت میں ہے. جیسے شروع میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی ویسے آج ہوتی ہے. اس کے زبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں آیا. کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کے ذمہ اس ہستی نے خود لیا جس نے نازل کیا. تو پھر فرمایا اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اِنَّ بے شک فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، لَآيَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے نشانی ہے. یعنی یہ نشانی ہے زمین و آسمان میں ایمانداروں کے لیے. کیوں؟ جب ایماندار ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اس کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں بیکار نہیں پیدا کی، اور ہر ایک چیز اپنے نظم کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. چاند ستارے کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی، کبھی دن چھوٹے کبھی راتیں کبھی دن چھوٹے کبھی راتیں چھوٹی.
اس طرح یہ نظام ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں ہوتی۔ ہاں کمی پیشی ہوگی جب قیامت آئے گی، کہ یہ سیارے ستارے ہر چیز ٹکرا جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، اور اس میں بھی نشان ہے۔ جو چیز پر آپ غور کرو نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی، اس میں کچھ نہ کچھ راز ہے۔ تو اس لیے جہاں کہا گیا کہ زمین و آسمان میں اس چیزوں پر غور تو کرو، ایک درخت پر غور کر لو کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بلکہ اپنی پیدائش پر غور کر لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، کس چیز سے پیدا کیا۔ ہمارا مادہ کیا ہے؟ گندہ قطرہ ہے، نیچ قطرہ۔ اور جب ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور پھر فرمایا وفی خلقکم وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں قوم کے لیے بہت سی نشان ہیں، یعنی جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس میں ہر چیز میں اسے نشانی نظر آئے۔ اپنی پیدائش کو دیکھ لو، جیسے سورۃ دار کے شروع میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان وہ وقت تو یاد کر جب تیرا وجود بھی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کی خود اپنی پیدائش بھی اللہ کے ہستی کا اقرار کہ اس کائنات کا خالق ایک ہستی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ پھر جانوروں کی پیدائش دیکھ لو، جانوروں کو اللہ نے شعور دیا۔ انسان کی پیدائش تو یہ جب پیدا ہوتے ہیں اپنی والدہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، روتا ہے، ماں سینے سے لگاتے اس کی خوراک کا وہاں اللہ نے بندوبست کر دیا۔ جو وقت گزرتا ہے ماں کے دودھ میں وہ کیا جاتا ہے، وہ کثافت بڑھتی جاتی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ اور جانوروں کی پیدائش دیکھ لو، انسان کے مقابلے میں وہ جلدی جوان ہو جاتے ہیں جانور۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے تمام زمین پر جانور پھیلائے ہوئے ہیں۔ بعض جانور ہیں جو ہمارے خوراک بنتے ہیں، جن کو اللہ نے حلال کہا، بعض جانور حرام ہیں، بعض جانور ہیں جن پر ہم سواری کرتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، اور اس طرح ہمار، گدھا۔ بعض جانور ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، جن میں گھوڑا ہے، جو گھوڑے پر ہم سواری کرتے ہیں، لڑائی میں کام آتا ہے۔ بعض جانور ہیں جن سے کھیتی کی جاتی ہے، جیسے بیل ہے۔ بعض جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے، جیسے بکری ہے یا دمبا ہے، ایسے چوپائے جن کی ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ میرے اس میں سب یہ ہم جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ یہاں اللہ کی توحید ہے کہ خیال کرنا، راہ سے بھٹک نہ جانا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت مت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مت سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا مت سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو روزی دینے والا مت سمجھنا، اللہ کے سوا زندگی اور موت دینے والا کسی دوسرے کو مت سمجھنا۔ اس میں تمہاری نشانی ہے۔ جب آخری وقت آ جاتا ہے تو علاج بھی کام نہیں کرتا، ڈاکٹروں کے نسخے بھی کام نہیں کرتے، کروڑ پتی ہر چیز چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس میں بھی اہل ایمان کے لیے نشانی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہاں یہی ہے، اس کے اولین مخاطب یہ تھے کہ تم دیکھو تو صحیح اللہ کی نشانیاں، اپنی پیدائش کو دیکھ لو، جانوروں کی پیدائش کو دیکھ لو کہ اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا، کیسے تم ان کو اپنے کام کاج میں لاتے ہو۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستیوں کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تم نے بت بنا رکھے ہیں، تم نے خانہ کعبہ کو بت خانہ بنا رکھا ہے، جنہیں خود ہاتھوں سے بناتے ہو، جن کے اندر تو اتنی وہ ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکیں، کوئی گندگی پھینک دے تو اس کا اپنا ڈیفینس کر سکیں۔
تم نے ان کو اپنا پالنہار بنایا ہوا ہے، ان کو اپنا پروردگار بنایا ہوا ہے، ان کو معبود سمجھتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، شرک، کفر اور بدعات کی نجاست سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے۔ فرقہ واریت کی لعنت سے ہم سب کو بچا کر رکھے، اور جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، اور جہاں کے مظلوم مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا